بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں آپ کو ایک عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت فضیل بن عیاض ہے۔ آپ کا شمار اہل تقوی اور بہت بڑے مشاہین میں ہوتا ہے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈال کر صحرا بے صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ رقم ہی بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت ان کے پاس رکھوا دی۔ اور جب واپس قافلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی رقم ڈاکوؤں کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھی تھی وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم کے بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کیا تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لبے دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ راہزانوں نے کہا کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکو نے کہا نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا صوم و صلات کے ساتھ راہزانی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اثبات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآن کی یہ آیت سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت اور باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی ان کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ وزاری کرتے رہتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے بگاہے خود بھی اس کے پاس پہنچ جاتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا
ان کے قلوب میں اللہ کے ذکر سے خوف پیدا ہو جائے۔ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا، یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زارو قطار روتے رہے۔ اس کے بعد مشغول عبادت و ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہزانی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانا شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی، اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، آپ وہ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو پھر معاف کرو گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اگر صدق دلی سے تائب ہونے والا حق کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے مجھے اٹھا کر دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی ویڈیو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔